واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین کی، واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین کی، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سن لو میری طرف سے یزیدان عصر نو، سن لو میری طرف سے یزیدان عصر نو، حسین ابن علی کا نام تم سے مٹایا نہ جائے گا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ میں درخواست گزار ہوں جناب علی سے لین کا کہ وہ رونق فروز ممبر اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات۔ ہماری درسگاہ ہے، ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ ہے ہمارا راستہ، شہادتوں کا راستہ، محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ طیبین طاہرین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد فقد امام حسین ابن علی ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ پہلے تو تمام عزیزوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ کے کرم اور فضل سے جو ہم نے خمسہ مجالس کا آغاز کیا تھا، اسی کے اللہ و کرم کے فضل سے آج اس خمسہ کی تیسری مجلس ہے۔ پہلے تو میں اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے ادنے طالب علم کو یہ توفیق دی ہے کہ میں اس پاک ممبر پر بیٹھ کر ذکر باب عبداللہ حسین کروں۔ عزیزو، نہ تو یہ ممبر عام ہے اور نہ یہ ذکر عام ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ عزیزو، یہ وہ ممبر ہے جس پر ہمارے رسول خدا، ہمارے تمام ائمہ تحریر اور مسامین اور ہمارے تمام آیت اللہ اور علماء کرام اس ہی ممبر پر بیٹھ کر تمام شان حیدر قرار کی مذہبی، ذہنی، اخلاقی اور معاشی قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق اصلاح کرتے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اس لیے میں نے شروع سے یہ عرض کی تھی کہ میں اس خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے، جو رحمان الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو تمام جہانوں کو پانے والا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ اور تمام جانوں سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، اگر اس چھوٹی سی حدیث کی جو تفسیر کرنے بیٹھے ہمارے علماء کرام تو کئی گھنٹے نہیں لگیں گے، کئی سال لگیں گے۔ آپ کے مگر کے وقت بہت کم ہے اور آپ کی آسانی کے لیے
میں اس کی حدیث کی جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اور یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے میں اس حدیث کا چھوٹا سا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں قتل حسین نہیں ہوا بلکہ قتل رسول ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزوں، رسول خدا اپنے شہزادوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی مسجد کے باہر اور کبھی اپنے خطبوں میں لوگوں سے یہی فرماتے تھے، اے لوگوں، یہ میرے شہزادے ایسے شہزادے ہیں جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور عزاداروں، عزیزوں، عرب کا ایک رواج تھا۔ وہ رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی عید آتی تھی نا تو لوگ اپنے بچوں کو مختلف سواریوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک دن رسول خدا عید والے دن اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی نواسوں نے اپنے نانا جان کو دیکھا تو ان کے ساتھ مچل گئے، اپنے نانا جان کو کہا، نانا جان آج تو عید ہے۔ تمام لوگ اپنے بچوں بیٹوں کو مختلف سواریوں میں بٹھا کر کبھی مدینے کی اس گلی کبھی مدینے کی اس گلی لے کر جا رہے ہیں، نانا جان ہماری کوئی سواری نہیں۔ رسول خدا نے جیسے ہی اپنے نواسوں کی یہ بات سنی کہ نانا جان ہماری کوئی سواری نہیں ہے، رسول خدا مسکراتے ہوئے زمین سے لے کر 7 آسمان تک جنت کے ہر ایک درجے میں دیکھا، کوئی ایسی سواری پسند نہ ہی جو میرے شہزادوں کے نشان کے برابر ہو، جس پر میرے یہ شہزادے بیٹھ کر اس کی شان میں اضافہ ہو جائے۔ رسول خدا نے اپنی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے میرے شہزادوں، آپ کی سواری تو یہ سامنے کھڑی ہے۔ رسول خدا نے مولا حسن کو دائیں بٹھایا اور مولا حسین کو بائیں بٹھایا۔ جیسے ہی رسول خدا نے باہر نکلنا چاہا تو نواسوں نے نانا جان سے ایک سوال کیا، نانا جان، اور ایک سواری کی تو ایک آواز ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دائیں مڑنا ہے کیا بائیں مڑنا ہے، آگے جانے کے پیچھے آنا ہے۔ نانا جان ہماری سواری کی تو کوئی واقع نہیں ہے۔ رسول خدا نے جیسے ہی اپنے نواسوں کی یہ بات سنی کہ نانا جان ہماری کوئی سواری کی کوئی واقع نہیں ہے، تو مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے یاسین جیسی کچھ زلفیں مولا حسن کو دی اور طٰہٰ جیسی کچھ زلفیں مولا حسین کو دی۔ رسول خدا بائیں تشریف لے آئے اور مولا حسن دائیں پھیرتے ہیں، رسول خدا دائیں مڑ جاتے ہیں، اور مولا حسین بائیں پھیرتے ہیں، رسول خدا بائیں مڑ جاتے ہیں۔ کبھی مدینے کی اس گلی کبھی مدینے کی اس گلی، جب ایک چونک آتا ہے ایک صحابی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے بچوں، آپ کے کیا نصیب ہے، آپ کے کیا مقدر ہے کہ کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مصطفیٰ نے اس مبارک دینے شخص سے کہا، اے مبارک دینے والے، مبارک ان بچوں کو نہ دے، اس سواری کو دے، کتنے اچھے سوار ملے ہیں۔ ایک اور بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ عزیزوں، میں قربان جاؤں اپنے مولا حسین ابن علی پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے میں آپ کو فقط 3 نعمتوں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ وہ 3 نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی پیغمبر کو ملی ہیں، نہ کسی رسول کو ملی ہیں، نہ کسی کو ملی ہیں، نہ کسی امام کو ملی ہیں۔ عزیزو، پہلی عظمت یہ ہے، مولا حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ امامت کو مولا حسین کی ہی نسل میں رکھ دیا ہے۔ جتنے بھی امام آئے ہیں یا وہ آئے گا وہ مولا حسین کی نسل سے ہوگا۔ اب میں یہاں روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں کافی ماشاءاللہ فرقے ہیں، اہل حدیث ہے، سنی ہے، وہابی ہے،
ان کے بھی اپنے سید ہیں. اگر ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھائی جان آپ کا شجرہ کس سے ملتا ہے, وہ ہمیں ایک ہی جواب دے گا کہ بھائی جان میرا شجرہ امام سجاد سے ملتا ہے, امام باقر سے ملتا ہے, امام جعفر صادق سے ملتا ہے, امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے, امام رضا سے ملتا ہے, امام تقی سے ملتا ہے, امام نقی سے ملتا ہے, امام حسنی سے ملتا ہے, امام اختری سے ملتا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ کربلا کے بعد قیامت تک دنیا میں دو ہی لوگ پائے جائیں گے, یا پھر حسینی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے. عزیزو, دوسری عظمت یہ ہے مولا حسین کی, سننا چاہتے ہو؟ ایک بلند آواز سے صلوات کریں. دوسری عظمت اللہ تعالیٰ نے مولا حسین کو یہ عطا کی ہے کہ کسی بھی شہر کی مٹی کھانا حرام ہے. میں قربان جو اپنے مولا حسین کے, میں قربان جو اپنے مولا حسین کے, کہ جس کے شہر کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے خاک شفا بنا کر رکھا ہوا ہے. لوگ اندھے جاتے ہیں, وہی خاک شفا اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے نور عطا کرتا ہے. لوگ چل نہیں پاتے, وہاں جا کے خاک شفا اپنی ٹانگوں پہ لگاتے ہیں, چل کے واپس آتے ہیں. اور تیسری عظمت یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, ویسے تو جتنے بھی ہم شیعان حیدر کرار ہیں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کام ہے جس نے شیعان حیدر کرار کو محمد و آل محمد جیسی ہستیاں عطا کی ہیں, جن کے صدقے ہم جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے. مگر اس سے بھی کوئی بڑی دعا ہے. مولا حسین کہتا ہے جو قبول نہ ہو رہی ہو میرے در پر آ, میرے روزے پہ آ اور قبت حسین کے نیچے دعا مانگ, اللہ کوئی تیری دعا قبول کرے گا. حتیٰ کہ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں, وہاں دعا مانگتے ہیں, اولاد لے کر آ گئے ہو. لوگ مال و مال نہیں ہوتے, وہاں جا کر دعا کرتے ہیں, مال و مال ہو کر آتے ہیں. حتیٰ کہ لوگ اپنے مردے وہاں لے کر جاتے ہیں, وہاں دعا کرتے زندہ لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو تھی مولا حسین کی. اب اس کی بابا کی 3 عظمتیں سننا چاہتے ہو؟ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میں نے یہ علماء کرام سے سنا ہے کہ کسی مقام پر رسول خدا نے علی سے کہا, اے علی, اللہ نے مجھے جیسے نبی کو وہ 3 چیزیں عطا نہیں کی جو تجھے عطا کی ہیں. اب تو اللہ کا ذکر ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ مولا حسین نے اب سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سی اللہ کی میں نور کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں. عزیزو, قرآن پاک کی ایک سورہ ہے, سورۃ النور, جس کا 5واں رکوع ہے اور 35ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان کرتا ہے. میں اس کا ترجمہ تو نہیں کروں گا, میں مختصر تشریح کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. اللہ کہتا ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تاج ہے. کیونکہ ماشاءاللہ اب شہری بچے بیٹھے ہمیں, آپ کو تاج کا پتہ نہیں ہوگا. تاج بچوں وہ ہوتا ہے, پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کوئی کچا مکان ہوتا تھا نا, جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو ڈیوے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پہ ڈیوا رکھا جاتا تھا, اسے تاج کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاج ہے. تاج ایک چراغ اس کے فنون سے ایسا کہ موتیوں سے جڑا ہو. فنون سے ایسا کہ موتیوں سے جڑا ہو. اور اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے زیتون کے پاک درخت سے روشن کیا جاتا ہے, اور اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے یہ پھر بھی روشن ہو جاتا ہے.
اور اس کے نور کے اوپر ایک اور نور ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ لوگوں کو اپنی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اس اللہ نے علی کو 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو محمد کہتا ہے مجھ جیسے نبی کو عطا نہیں کی۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، اس اللہ نے مجھ جیسے نبی کو وہ 3 چیزیں عطا نہیں کی جو تجھ جیسے علی کو عطا کری ہیں۔ اور مولا علی آگے بڑھے، ہاتھ کا بوسہ لیا اور یہ عرض کی میرے آقا، میرے مصطفیٰ اور میری جان، کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں اللہ نے جو مجھے عطا کی ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا پہلی وہ چیز، پہلی تیری یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا ہے۔ تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی تیرے کیا مقدر ہیں، تیری کیا شان ہے۔ دوسری عظمت یہ ہے کہ اے علی تیرے کیا مقدر ہے، تیرے بچوں کے کیا نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کے سردار مقرر کیے ہیں۔ اے علی تیری تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے نبی کو تیرا سسر مقرر کیا ہے۔ میں تھوڑی سی نبی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی میں واقع وہ نبی ہوں اللہ تعالیٰ نے جس کے تمام نبیوں کو سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اے علی میں واقع وہ نبی ہوں جو تمام نبیوں کو خاتمہ نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اے علی میں واقع وہ نبی ہوں، اے علی میں واقع وہ نبی ہوں جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل کر دیا ہے۔ اے علی میں واقع ایسا نبی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یاسین اور طٰہٰ جیسے لقب سے پکارتا ہے۔ اے علی میں بعد ایسا نبی ہوں جس کی پاؤں کی جوتی کے صدقے یہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ مجھ جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تیرا سسر مقرر کیا ہے۔ میں تھوڑی سی ایک مولا علی کی اور فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند تر صلوات کریں۔ نبی فرماتے ہیں اے علی تیری کیا شان ہے، تیرے کیا نصیب ہے، تیری ولادت اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، تیری شہادت اللہ کے گھر سے ہوتی ہے۔ اے علی تیرے کیا مقدر ہیں جس کی ذوالفقار جنت سے آتی ہے، جس کا قصیدہ خود اللہ تعالیٰ یہ پڑھتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار۔ اس کا مختصر تشریح میں کروں، نبی فرماتے ہیں نہ تیرا جیسا کوئی مرد ہے نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ نبی فرماتے ہیں تیرے کیا شان ہے، تیرے کیا مقدر ہیں۔ تیرے آنے سے پہلے لوگ اپنے بچوں کی حلالی حرامی کی پہچان ایک سانپ کے ذریعے کرتے تھے، تو نے آتے ساتھ ہی اس سانپ کو چیر پھاڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ آج کے بعد قیامت تک اگر کسی حلالی یا حرامی کی پہچان کرنی ہوگی تو مجھ جیسے علی کا نعرہ لگا دینا، خود پتہ چل جائے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ عزیزو میں قربان ہوں اپنے مولا حسین ابن علی پر۔ جس کے قدم بھائی جان کیا ہو گیا کیا ہو گیا جس کے جو شخص
مولا حسین کے نقش قدم پر چلے گا وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا. سرخرو ایسے ہوگا کہ جامع کوثر خود مولا علی تشریف لے کے آئیں گے. ایک صلوات پڑھیں. دیکھو عزیزو، یہ جو محرم ہے یہ سیاہ لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس لباس کو پہننے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی تبدیل کرنا ہوگا. اپنا کردار بھی تبدیل کرنا ہوگا. عزاداری میں داخل ہونے سے اپنی گفتگو کو تبدیل کرنا ہے، نہ کہ اور خراب کرنا ہے. اور عزاداری کرنے کے بعد اپنے اندرونی حصے کو پاک کرنا ہے، نہ کہ خراب کرنا ہے. ہم حسینی عزادار پڑھنا ہے، نہ کہ کوفی عزاداری بننا ہے. حسینی عزادار کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے وہ نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے کا اس کے بعد وہ سچ بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا. جب بھی کوئی بات کرے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. جب بھی عزاداری حسین میں آئے گا اپنے خراب جسم لے کر آئے گا اور پاک صاف لے کر جائے گا. مولا حسین جس دور میں آئے نا وہ دور بہت ہی نازک تھا. اتنا نازک تھا کہ لوگ بدعت کو سنت کہتے تھے اور سنت کو بدعت کہتے تھے. حتیٰ کہ فحاشی، شراب یہ تو عام تھا. اور جمعے کو منگل اور منگل کو جمعہ کیا کرتے تھے. اور جنہیں بہت جلدی ہوتی سی نا وہ کئی جمعہ رات ہی پڑھ لیتا سی. مولا حسین نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، میں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوں، تم کیوں نہیں آ رہے؟ وہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین نے یہ کہا، تم اس لیے نہ مجھے دیکھ پا رہے ہو نہ سن پا رہے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی جیب میں حرام بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم مجھے سن نہیں پا رہے. تمہارے پیٹ کے اندر حرام بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے دیکھ نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے دو ایسی خصوصیات دیتا ہے، ایک سننے کی ایک دیکھنے کی، تاکہ وہ اپنے وقت کے امام کو سن بھی سکے اور دیکھ بھی سکے. انسان حرام کھانے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کھو دیتا ہے. اس لیے مولا حسین نے کہا، نہ تم نے سن پا رہے ہو نہ دیکھ پا رہے ہو، کیونکہ آپ کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. یہی میں ہمارا حال ہے. 14 سال ہو گئے ہیں، اللہ جل آیا کوئی فرشتہ بھی تھلے نہیں آیا، نہ پیدا نقطہ بھی تھلے نہیں آیا. کیوں؟ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہیں ہماری جیبوں میں کوئی حرام تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کان اس وقت کے امام کو نہیں سن پا رہے، یا ہمارے پیٹ میں کوئی حرام تو نہیں ہے جس کی وجہ سے امام ہمارے سامنے کھڑا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے. یہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. عزادارو عزیزو، تو آپ کو میں ایک روایت میں بتاتا چلوں کہ فجر کے وقت وہ امام اپنے ظہور کے لیے بہت بے صبر ہے. اور فجر کے وقت میں نے روایت میں سنا ہوا ہے، علماء سے سنا ہوا ہے کہ فجر کے وقت وہی امام لوگوں کے گھروں کی دستک کرتا ہے کہ اے لوگو، اے شہان حیدر قرار، اٹھو مسجد میں آؤ اور میرے ظہور کی دعا کرو. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ جدید دور ہے، آپ سب کو پتہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. نہ امام کو سن پا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہماری جیبوں میں اور پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. اس لیے ہمیں خود کو چیک آؤٹ کرنا ہے. اس لیے مولا حسین کہتے رہے، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں کہ جسے رسول خدا نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی کبھی اس گلی کبھی مدینے کی اس گلی. میں وہ حسین ہوں جس کو زارا چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، نہ جانے اس حسین کو کس کی نظر لگ گئی.
عزاداروں، کربلا میں جب مولا حسین نے اللہ کی راہ میں تو سب کچھ قربان کر دیا تو اس دوران نہیں روئے۔ عزاداروں تو ایسے مقام ہیں جہاں پر مولا حسین اتنا روئے ہیں کہ امام سجاد کہتے ہیں کہ اگر اس دوران تم اگر مولا حسین کی چیخ و پکار سن لیتے تو قیامت تک تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ سکتی، تمہارے قیامت تک چہرے پہ مسکراہٹ نہ آتی۔ عزاداروں، وہ پہلا مقام وہ ہے جب مولا حسین اپنے جوان علی اکبر کے لاشے پہ آئے ہیں۔ نہ جانے طریق نے کیسے کیسے بیان کیا ہے، میں یہ بیان نہیں کروں گا کہ مولا حسین اپنے جوان بیٹے پہ لاشے پہ کیسے آئے ہیں، میں صرف یہ بتاتا چلاؤں کہ مولا حسین کربلا کی گرم ریت پہ ایریاں رگڑ کر آئے ہیں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ۔ جیسے ہی قریب آئے ہیں مولا حسین نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اپنی گود میں رکھا ہے۔ طریق کہتی ہے علی اکبر نے وہاں پر صرف ایک جملہ کہا ہے، بابا جان بہت پیاس لگی ہے، ایک اور پیالی میسر کر دو۔ مولا حسین اتنا روئے ہیں، روتے روتے یہ فرمایا، اے میرے جوان بیٹے، اے میرے علی اکبر، مجھے معاف کر دینا، میں وقت کا امام ہونے کے باوجود تجھے پیالی میسر نہ کر سکا۔ عزاداروں، دوسرا مقام وہ ہے جب مولا حسین اپنے بھیا عباس کے لاشے پہ آئے ہیں، وہاں پر اتنا روئے ہیں، روتے روتے یہ فرمایا، اے میرے بھیا عباس، تیرے جانے کے بعد میری قبر جھکی ہے، جو تیری وجہ سے جن کی نیندیں حرام تھی وہ اب سکون سے سوئیں گے، جو تیرے سہارے زینب، کلثوم، سکینہ بلکہ سوئیں گے نہیں، شام کے زندان میں، قید خانے میں قید ہو کر کئی دن روتی رہیں گی اور ان کی زبان میں صرف ایک ہی لفظ ہوگا، اے میرے بھیا عباس کہاں ہو تم۔ عزاداروں، دو ایسے شہدا ہیں جو خیمہ گاہ میں تو گئے ہیں مگر واپس آنے میں بہت دیر کر دیا ہے، ایک علی اکبر، ایک مولا حسین۔ بھائی مولا حسین نے بھائی نکلنا چاہا، کوئی دائیں بی بی، کوئی بائیں بی بی، کوئی ہاتھ کا بوسہ لے رہی ہے، کوئی امامت کا بوسہ لے رہی ہے، کوئی ماتھے چوم رہی ہے، بی بی یہ فرما رہی ہے، اے میرے بھیا حسین ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ مختصر مولا حسین مقتل کی طرف آئے، مقتل میں آئے، وہ کافی یزیدیوں کو وصل جہنم کیا، اتنی دیر ہوئی کہ آسمان سے ایک آواز آئی، اے حسین اپنا وعدہ پورا کرو۔ جیسے ہی آسمان سے مولا حسین نے یہ آواز سنی کہ مولا حسین اپنا وعدہ پورا کرو، مولا حسین نے اپنی تلوار کو اسی وقت نیام میں رکھا، اب پوری یزیدیوں کو پتہ چل گیا کہ مولا حسین اب تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ نہ جانے بھی زارا گلا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ، تلواریں، نیزے، تیر، عزادار جنگ میں جا کر کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اس نے بھی حسین کو پتھر ضرور مارا ہے۔ مختصر مولا حسین نے اپنا آخری سجدہ کرنا چاہا، ادھر سے خیمہ گاہ سے بی بی زینب باہر نکلی، اس نے بی بی زینب نے اپنے بھیا حسین کا آخری سجدہ دیکھنا چاہا اور زمین سے کہا، اے زمین میں ابو تراب کی بیٹی ہوں، ذرا اوپر ہو۔ ادھر مولا حسین نے دیکھا کہ میری بہنی بہن زینب میرا آخری سجدہ دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ مولا حسین نے یہ سوچا ہوگا شاید یہ میری حالت دیکھ کر میری بہن خشخاش کہیں مر نہ جائے، پوری زمین سے کہا، اے زمین میں ابو تراب کا بیٹا ہوں، تو نیچے ہو جا۔ مختصر مولا حسین نے سجدہ کیا، ادھر سے ایک یزید ملعون مولا حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ میں یہاں رک کر مولا حسین سے سوال کرتا ہوں، مولا حسین جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ مسلمان تو تھا نا، وہ مسلمان تو ہے نا، اس نے رسول خدا کا یہ فرمان تو سنا ہوگا، اے مسلمانوں جب کسی جانور کو ذبح کرو پہلے 3 کام کر لینا، پہلا اس کو پانی پلا لینا تاکہ اس کی خشک رگیں گیلی ہو جائیں، دوسرا کام یہ کرنا جب تم کو ذبح کرو اس کی کو پٹی باندھ لینا تاکہ وہ اپنا خون دیکھ کر کہیں طرف نہ جائے، تیسرا کام یہ کرنا جب اس کو ذبح کرو جس تلوار سے ذبح کرو یا چھری سے ذبح کرو وہ تیز کر لینا۔ نہ جانے زارا کے لال نے ایسی کیا خطا کی تھی
پہلے 3 دن پیاسا رکھا گیا، بینا کے سامنے آنکھیں بھی بند نہیں کی گئی، اور جس تلوار سے ذبح کیا جا رہا ہے وہ سارا کا لاش وہ بھی تیز نہیں ہے۔ ادھر سے یزید نے اپنا کام کیا، مولا حسین کا جسم اور سر جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب نے ایک ہی لفظ کہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ إِلَيْهِ راجعون۔ اے بیبیوں، تمہارے پردے کا محافظ شہید ہو گیا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اس اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ جس نے بھی خمسہ مجالس کو برپا کیا ہے، جس نے میں جتنا حصہ ڈالا ہے صدقے علی اکبر کے، ان کی جان اور مال میں اضافہ کرا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ جتنے بھی نوجوانوں نے انتظامیہ میں حصہ لیا، جس کام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی نوجوان یہاں مجلس سن رہے ہیں صدقے علی اکبر کی جوانی کے صدقے ان کو وقت کے امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے کے عرض ہے کہ بی بی زینب کی چادر کے صدقے جتنے بھی یہاں پر خالی جوڑیاں لے کر آئے ہیں سب کی جوڑیوں کو بھر دے، اور باپ کی خالی جوڑی کے صدقے ان کی خالی جوڑیوں کو بھر دے۔ آزادارو، اللہ تعالیٰ کے یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ میں رکھ اور اس کو ایک اچھا رہبر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 آمین۔ ماتم حسین۔